اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا، کیا تم یقین نہیں لائے؟ یقین نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون حاصل ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم 4 پرندے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالی شانہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ 260 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے سورہ بقرہ کی، اور 259 نمبر میں بھی اسی قسم کا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاص واقعہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ مردے کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے، ذرا اس کی کیفیت بتا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تم کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ میں یقین کے بارے میں ذرا سا کچھ تفصیل بتاتا ہوں۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں مضبوط اعتقاد اور اذعان محکم کو۔ یقین کہتے ہیں مضبوط اعتقاد، اذعان محکم کو، جو کسی حالت میں بھی شک و شبہ کی راہ سے متزلزل نہ ہو سکے۔ اس کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ یقین کے 3 درجے ہیں۔ مثلا سنا کہ کشمیر کا سیب بہترین لذیذ خوشبودار ہوتا ہے، اس کے جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عوام، خواص، ثقہ غیر ثقہ سے تواتر اور شہرت کی اس حد تک اور اس کے وجود اور اس کی تعریف کو سنا کہ جس کے انکار کی کسی کے لیے گنجائش اور کسی کے لیے تردد اور تذبذب اور شک و شبہ باقی نہیں رہا۔ تو سیب کے متعلق اس یقین کا نام علم الیقین ہے۔ اس کے بعد پھر اتفاق سے ایک آدمی کشمیر چلا گیا۔ کشمیر جا کر کے اس نے اس کو آنکھوں سے دیکھا، یعنی سیب کو جب دیکھا تو بڑا ہی لذیذ سیب، بہترین خوشبودار، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین الیقین۔ اس کے بعد اتفاق سے پھر اس کو سیب کو کھانے کا بھی موقع مل گیا۔ اس نے دیکھا کہ بہترین سیب ہے، خوشبودار ہے، آنکھوں سے دیکھا، ناک سے اس کی خوشبو کو سونگھا، اور سونگ کر کے اس کی لذت کو، اس کی لطافت کو، اس کے مزے کو بھی اس نے دیکھا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین۔ یہ یقین کا آخری درجہ ہے، اور ہر آدمی حقائق کے اشیاء کی کوشش کرتا ہے، یعنی ہر چیز کی تہ تک، اس کے جو ہے تہ تک پہنچ کر کے کوشش کرتا ہے کہ ہم معلوم کریں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ تھا، ہر چیز کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا کہ یا اللہ کس کیفیت سے آپ مردوں کو زندہ کریں گے، آج ذرا مجھے اس کی کیفیت بتا دیجئے۔ تو اس کا واقعہ مفسرین نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، مردہ پڑا ہوا ہے۔ سمندر کا پانی ٹھپیلوں کے ذریعے سے باہر آتا تھا، اس پانی میں کچھ مچھلیاں، کچھ درندے، کچھ اور دوسرے جانور نکل کر کے اس لاش کے ٹکڑے نکال کر کے کھاتے تھے۔ جانور، مچھلی ہو یا دریائی جانور ہو، وہ آ کر کے اس لاش سے گوشت کاٹ کر کے کھاتے تھے۔ اور جب وہ پانی چلا جاتا تھا سمندر میں تو وہ جانور بھی چلے جاتے تھے، صحرائی، لومڑی، دوسرے پرندے جو آسمانوں میں اڑ رہے والے، وہ سب اس گوشت کو کاٹ کر کے کھاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک لاش ہے، اس کے اجزاء مختلف پیٹوں میں چلے گئے۔ ظاہر بات ہے دریائی جانوروں نے بھی کھایا، پرندوں نے بھی کھایا، لومڑیوں نے بھی کھایا،
اور دوسرے جانوروں نے بھی کھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر آیا ذرا معلوم کریں گے کہ دریائی جانوروں نے بھی کھا لیا، پرندوں نے بھی کھا لیا، لومڑیوں نے بھی کھا لیا، صحرائی جانوروں نے بھی کھا لیا، مختلف پیٹوں میں گوشت کے اجزا گئے، ٹکڑے گئے، ان اجزا کو اللہ تعالیٰ کیسا جمع کریں گے، ان اجزا کو کس طریقے سے جمع کر کے اس کو پھر زندہ کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کیفیت کا سوال کیا کہ یا اللہ آپ ذرا اس کو زندہ کر دیجیے تاکہ میں محسوس کروں، تاکہ میرا اطمینان اور بڑھ جائے، حق الیقین کے درجے پر میرا ایمان ہو جائے، ایمان یقین کا آخری درجہ بھی مجھ کو حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، 4 پرندوں کو پال لو، مانوس کر لو۔ جب وہ پورے پرندے مانوس ہو جائے، مفسرین نے اس کے مختلف نام لکھے، مور ہے، کوا ہے، کبوتر ہے، یا اور بھی دوسرے جانور ہیں، اس سے ایمان کے اندر کوئی اضافہ نہیں، معلوم ہونے پر بھی کوئی ایمان میں جو ہے اضافہ نہیں، نہ معلوم ہونے پر بھی کوئی ایمان میں کمی نہیں۔ تو 4 پرندوں کو جمع کر لو، اس کو مانوس کر لو، پال لو، پوس لو۔ جب وہ پورے پرندے مانوس ہو جائیں تو اس کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس کا قیمہ بنا دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں بالکل ملا دو، جیسا گرینڈر کر کے کسی چیز کو پیس دیتے پورا اور وہ پورا مکس ہو جاتا، اسی طریقے سے 4 پرندوں کو ذبح کر کے اس کو گوشت پورا قیمہ بنا دو، ایک کا دوسرے میں، دوسرے کا تیسرے میں، تیسرے کا چوتھے میں ملا دو، اور ان کے سروں کو اپنے پاس رکھو، اور اس گوشت کے اجزاء کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ 4 پہاڑوں کا ذکر بھی آتا، 7 کا بھی آتا کہ 7 پہاڑوں پر بھی رکھا، 4 پر بھی رکھا، دونوں قسم کی باتیں مفسرین نے لکھی ہے۔ چنانچہ اس گوشت کو لے جا کر کے پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو پکارو، اب ان پرندوں کو نام لے کر کے پکارو، کوا ہو، مور ہو، کبوتر ہو، تیتر ہو، کوئی بھی جانور ہو، پرندہ اس کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پورے اجزاء دوڑ کر کے، کبوتر کے اجزاء کبوتر میں آ کر کے مل گئے، مور کے اجزاء مور میں آ کر کے مل گئے، کوے کا اجزاء کوے میں آ کر کے مل گئے، پر سے آ کر کے مل گیا، اسی طریقے سے گوشت سے مل گیا، اسی طریقے سے چمڑے سے مل گیا، اور خون سے مل گیا، اور مل کر کے پورے وہ جانور تیار ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو پرندوں کے سر تھے، کھوپڑی، ان کھوپڑیوں کا اگر کسی کبوتر کا اگر سر مور میں لگاتے تو پھر مور قبول نہیں کرتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھیے، مور کا سر اگر کبوتر کے سر میں لگا تو وہ قبول نہیں کرتا تھا، جس کا جو سر تھا، جس کی جو منڈی تھی، اس کو لگایا تو وہ پرندہ قبول کر لیتا تھا۔ مور کا سر مور میں لگایا تو قبول کرتا تھا مور، کبوتر کا سر کبوتر میں لگایا، کوے کا سر کوے میں لگایا، وہ سارے کے سارے اجزاء آ کر کے جمع ہو گئے، گوشت، پوست، پر، چمڑا سب آ کر کے تیار، اس سے سر کو ابراہیم علیہ السلام نے لگا دیا تو پورے پرندے زندہ ہو کر کے اڑ کر کے چلے گئے۔ اس قسم کے واقعات قرآن کے اندر کئی جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا، خرق عادت کے طور پر، معجزہ کے طور پر۔ خرق عادت کا مطلب کیا ہے؟ جو مزاج کے خلاف، یعنی عادت کے خلاف جو چیز ہوتی ہے اس کو معجزہ بھی کہتے ہیں، خرق عادت۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ خرق عادت کے ذریعے سے جو واقعات پیش کرتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا، یا اور بھی دوسرے واقعات معجزات ہیں۔ نبی کے ذریعے سے جو خرق عادت، خلاف عادت جو واقعات اللہ تعالیٰ پیش کرتے اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور جو نبیوں کے علاوہ اولیاء اور اصفیاء اور اتقیاء کے ذریعے جو واقعات خرق عادت کے طور پر پیش آتے اس کو کہتے ہیں کرامت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ معجزہ ہے۔ یہ واقعات قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اس قسم کے واقعات بیان کیے گئے، جیسا کہ 243 نمبر میں غالباً ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، جیسا کہ اسی مجلس میں ہم نے واقعہ بیان کیا تھا کہ نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں، 50,000 کی تعداد میں مفسرین نے لکھا ان کی تعداد تھی، نبی کی دعا سے وہ سب کے سب زندہ کیے گئے، زندہ رہے اور اپنی فطری موت مرے۔ اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کا 259 نمبر میں واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ منکرین آخرت اور خدا کا انکار کرنے والوں کے لیے عبرت کے لیے اس قسم کے واقعات اللہ تعالیٰ پیش کرتے تاکہ لوگوں کا اعتقاد ہو، یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے گندے پانی سے انسان کو وجود بخشا ہے، اسی طریقے سے انسان کے مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو ہے
کہ دنیا کے اندر ہم کو رہنا ہے، دنیا سے جانے کے بعد پھر قیامت کے دن اٹھائے جانا ہے۔ لیکن بہت سارے عقل کے اندھے، عقل کے کورے ایسے بھی دنیا کے اندر بستے ہیں جن کا یقین اور اعتقاد کیا ہے کہ بس یہاں جو کچھ کرنا کر لو، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیے توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین چیزیں ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ تین چیزیں ایمان کی جڑ ہیں۔ ایک تو توحید ہے، ایک رسالت ہے، اور کیا ہے؟ آخرت کا یقین ہے۔ یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا، اس لیے بیان کیا گیا کہ دنیا کے اندر اللہ نے ایسا کیا، جب دنیا کے اندر اللہ ایسا کر سکتے تو آخرت کے اندر کیوں نہیں کریں گے؟ جو اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک آدمی کے سامنے ایک ماڈل آ گیا، ماڈل ایک چیز بنانے میں دیر لگتی ہے، لیکن جب وہ چیز بن کر کے تیار ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ اس کو بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک سانچہ بنانے میں تکلیف ہوتی، سانچہ بنانے کے بعد مٹی کا برتن بناتے، پیالیاں بناتے، پہلے زمانے مٹی کے برتن چلتے تھے، آج بھی رنجن چلتا، تو سانچہ بنانے میں تکلیف ہی، جب لیکن ایک مرتبہ سانچہ بن گیا، اس سانچے میں ہزاروں مٹی کے برتن بنا سکتے ہم، پھر بنا بھی سکتے، تول بھی سکتے، بنانے والے کو بھی اختیار ہے، بنا بھی سکتے، تول بھی سکتے۔ تو جو خدا بنانے پر، پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ خدا دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ یہ تو جو ہے ایمان والے کا یقین ہوتا، لیکن کافروں کا، منکروں کا، ملحدوں کا یقین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یعنی 260 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا، وہ ہمارے ایمان کی زیادتی کے لیے بیان کیا کہ ہمارا بھی، آپ کا بھی ایمان بالکل محکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، شک و شبہ سے وہ یقین زائل نہ ہو۔ ایک بات اور یاد آگے میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ایک مرتبہ آپس میں ملے۔ تو ملنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا عمرو بن عاص سے کہ بتاؤ قرآن کے اندر سب سے زیادہ امید دلانے والی کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید مت ہو، کتنے بھی تم نے گناہ کیے توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہ کو دھو دیں گے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے یہ آیت کریمہ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب کرنے والی ہے، یعنی امت کی ڈھانس بنانے والی آیت کریمہ یہی ہے۔ تو ہم لوگوں کا بھی یقین مضبوط ہونا چاہیے، شک و شبہ سے، مصیبت کے آنے سے، یا تھوڑے مسائل کے آنے سے، تھوڑی پریشانی آنے سے ہمارا یقین اور ایمان متزلزل ہو جاتا۔ ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی نہیں، جو اللہ کرے گا کرے گا، بس ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا تذبذب، کسی قسم کا تردد، کسی قسم کا شک و شبہ دل کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت